اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفي العذاب هم خالدون۔ ترى كثيرا منهم، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہود کے حوالے سے اہل کتاب بنی اسرائیل، خاص طور پر یہود کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ یہود پر، بنی اسرائیل کے جو کفار ہیں، خاص طور پہ یہود، تو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی۔ تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جن اہل کتاب پر لعنت کی گئی وہ نصارہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ کے دور میں تو تھے، اور بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کر لی، تحریف کر لی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تو نصارہ تھے ہی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تو یہود تھے۔ تو اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے جو کافر لوگ ہیں ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، اس سے مراد یہود ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر یعنی زبور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یعنی انجیل میں یہود پر لعنت کی گئی، اور لعنت کرنے کی اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی اور بہت بڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ کسی پر لعنت کر دیں۔ اس سے بڑی اور کوئی نحوست، اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی انسان کے لیے۔ وجہ کیا بنی کہ اللہ نے یہود پر لعنت کی اپنی کتابوں میں؟ تو یہ 3 وجوہات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ایک وجہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ جو معصیت اور نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی، عصوا، ذالک بما عصوا، اور معصیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف چلنا، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اور اللہ نے جس سے روکا ہے اسے نہ رکنا۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل نہ کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے نہ رکنا، یہ معصیت ہے۔ اس کے اندر ہر چھوٹی بڑی نافرمانی، ہر چھوٹا بڑا گناہ آ جاتا ہے۔ تو یہود کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچ گئے تھے کہ صرف عملاً ہی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ منہ سے دعویٰ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری بڑی بہادری ہے اور یہ ہمارا بڑا ایک وقار ہے۔ منہ سے کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کی لعنت کی ایک وجہ تو ان کا اللہ کے نافرمانی کرنا بنا، اور دوسری وجہ وکانوا یعتدون، کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حد سے بڑھنے سے مراد یعنی غلوب کرنا، زیادتی کرنا، جو اللہ کی آخری حدیں ہیں ان حدوں کو بھی کراس کر لینا۔ کہنے کو یہ بھی معصیت میں شامل ہے، حد سے بڑھنا، لیکن یہ بڑی معصیت ہے، یہ خاص قسم کی معصیت ہے جس کے اندر غلوب بھی آ جاتا ہے۔ وہ جو ناحق غلوب کرتے تھے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، غلوب کی دونوں صورتیں تھیں، میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا کہ وہ افراط میں بھی مبتلا تھے اور تفریط میں بھی مبتلا تھے انبیاء و رسول کے بارے میں۔ افراط میں ایسے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف نبوی صفات کی بجائے ان کے اندر اللہ کی صفات پیدا کر دیتے تھے، خدائی صفات پیدا کرتے تھے، اور انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ معبود سمجھتے یا اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ شرک ہے اور بدترین شرک ہے۔ عام شرک میں اور کسی کو اللہ کے کسی نبی، اللہ کے کسی ولی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، یہ بدترین شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو
بیٹا ہوتا ہے کسی کا وہ اس سے الگ نہیں ہوتا، وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی اولاد ہوگی تو انسان سے ہوگی، انسان جس کی اولاد ہے انسان اسی سے ہوگا۔ پھر بیٹا کے اور باپ کا مرتبہ، اگرچہ بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے مرتبے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جہاں یہ اولاد اور والد اور یہ تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے وہ عدم سے وجود میں آنا، کمزوری پہلے، بعد میں طاقت کا ملنا، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری، اور پھر جانشینی کا جو سلسلہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے نقص کا باعث ہیں، بہت بڑے نقص کا باعث ہیں۔ کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، چاہے وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جائے، تو یہ در حقیقت انبیاء کرام علیہم السلام کو اور فرشتوں کو اللہ قرار دینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی بھی ہے اور یہ بدترین شرک بھی ہے۔ تو یہود کے اندر یہ شرک بھی موجود تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر بھی یہ شرک موجود تھا، اور یہود کے اندر حد سے آگے بڑھنے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ تفریط میں بھی مبتلا تھے انبیاء اولیاء کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ان کا مقام نبوت کے مقام سے بڑھا کر ان میں خدائی صفات پیدا کر دینا، ان کے احکامات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اپنے علماء کو رب بنا لینا، یہ بھی یہود کے اندر بات موجود تھی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے تھے۔ احبار سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں اور رہبان سے مراد عیسائیوں کے علماء ہیں۔ تو یہ افراط کی صورت تھی۔ علماء کو حلال و حرام کا حق دے دیا، علماء جو بات کہیں وہ گویا کہ اللہ کی بات ہے، چاہے علماء اپنی طرف سے کوئی بات کہیں، چاہے وہ اپنی بات پر کوئی دلیل پیش نہ کریں تورات سے یا انجیل سے، تو علماء کو حلال اور حرام کا حق دے دینا، ان کی بات کو شریعت سمجھنا ہر صورت میں، تو یہ گویا کہ علماء کو حلال اور حرام کرنے کا حق دینا ہے، گویا کہ یہ علماء کو رب بنانا ہے۔ یہ بھی غلو کی صورت تھی، افراط کی صورت تھی۔ اور تفرید کی صورت یہ تھی کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ان کا نبوی مقام ہے کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، صرف عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، وہ ان کو ان کے نبوی مقام سے گرا کر عام انسان کا حق بھی نہیں دیتے تھے۔ جو بات ان کی اچھی نہیں لگتی تھی تو ان کی تکذیب کر دیتے تھے اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا اور ہم نے پچھلے پیج میں پڑھا یہود کے بارے میں کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، کہ انبیاء و رسول کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ حد سے زیادہ زیادتی، حد سے بڑھنا، یہ بھی یہود کے اندر موجود تھا، افراط اور تفرید دونوں صورتوں میں۔ تو یہ چیز بھی ان پر لعنت کا باعث بنی۔ تیسری چیز جو ان پر لعنت کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے۔ میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا، ایک چیز ہے امر بالمعروف اور ایک چیز ہے نہی عن المنکر۔ نہ وہ امر بالمعروف کرتے تھے، نہ وہ نہی عن المنکر کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں زیادہ اہم چیز اور زیادہ مشکل چیز نہی عن المنکر ہے۔ تو گویا کہ وہ نہی عن المنکر اس معاملے میں زیادہ کوتاہی کا شکار تھے، یہ چیز بھی ان پر اللہ کی لعنت کا باعث بنی۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے کچھ آیات ذکر کی تھی جس سے پتہ لگتا ہے ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتی، چاہے خود نیک ہے، دوسروں کو اچھی بات کا حکم نہیں دیتی یا دوسروں کو بری بات سے نہیں روکتی، تو ایسی قوم پر ایک وقت آتا ہے، چاہے وہ خود نیک ہو، ایسی قوم پہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں وہ لوگ بھی شکار ہوتے ہیں کہ جو خود چاہے گناہ سے بچتے ہوں لیکن وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیتے ہوں، برائی سے نہ روکتے ہوں۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی جیسے سمندر کے اندر اگر ایک بڑی کشتی، ایک جہاز ہو، اس کی 2 منزلیں ہوں،
تو اگر نیچے کی منزل کے لوگ وہ اوپر جا کر پانی لینے کی بجائے وہ نیچے سے ہی جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے ہی پانی لینے کی کوشش کریں، اب اوپر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انہیں ٹھوکا ٹھاکی کی آواز آئے تو انہیں نیچے والوں کو روکنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی۔ اگر اوپر والے کہ نہیں، نیچے والے اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ان کو کیوں روکیں؟ تو اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے کہ بھئی تم نیچے جہاز میں سوراخ نہ کرو، تم اوپر آ کے پانی لے لو، عرشے سے اوپر کی منزل میں آ کر پانی لے لو، اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے بھی تباہ ہوں گے، اوپر والے بھی تباہ ہوں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک لیں گے تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ یہ مثال ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی۔ صرف اپنی نیکی، خود نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر میں زیادہ اہم چیز نہی عن المنکر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی زیادہ مخالفت سہنی پڑتی ہے۔ تو یہود کا ایک بڑا طرز عمل یہ تھا کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ایک دفعہ روکا، جب دیکھا لوگ نہیں رک رہے تو پھر دوبارہ نہیں روکا، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی قوم میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب اس طرح آتا ہے کہ وہ عذاب پھر صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو خاص نہیں آئے گا، بلکہ اس فتنے کا، اس اللہ کے عذاب کا شکار وہ لوگ بھی ہوں گے جو معروف معنوں میں ظالم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، یعنی اگر کسی قوم میں برائی پھیلتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اس برائی میں بالفعل مبتلا ہیں، جو باقاعدہ وہ برائی کر رہے ہیں، یہ لوگ ظاہراً ہم ان کو کہتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں۔ ایک لوگ، دو قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس برائی میں، اس بے حیائی میں خود شریک نہیں ہیں، لیکن اب ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو روکتے نہیں ہیں، خود بھی گناہ نہیں کرتے اور خود دوسروں کو روکتے بھی نہیں ہیں، اور تیسرے لوگ وہ ہیں جو خود بھی بچتے ہیں گناہ سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آئے تو اللہ کے عذاب سے صرف ایک گروہ بچے گا، وہ گروہ ہے جو خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ جیسے اصحاب سبت کے بھی یہی تین گروہ تھے۔ وہ یہود جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں ہیلا کیا، آپ کو پتہ ہے واقعے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ یعنی اسی پچھلی آیت میں اللہ نے اس گروہ کا ذکر بھی کیا جو خود یہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن وہ دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو تین قسم کے لوگ تھے اصحاب سبت میں، تو دو گروہوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ اس بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اور اصلاح میں امر بالمعروف بھی آتا ہے، نہی عن المنکر بھی آتا ہے۔ اگر کسی بستی میں، علماء کہتے ہیں یہاں اللہ نے لفظ مصلح استعمال کیا۔ مصلح کسے کہتے ہیں؟ مصلح وہ ہوتا ہے جو خود بھی نیک ہو، دوسرے کو بھی، دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کریں گے جب بستی میں نیک موجود ہوں، نہیں، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی بستی پر عذاب آ جاتا ہے۔ بلکہ مشہور حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر عذاب آنے لگا تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس بستی پر عذاب لے آؤ، تو فرشتہ کہنے لگا کہ وہ اس بستی میں ایک بڑا نیک شخص بھی ہے، اس نے تو گناہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب میں اسے بھی مبتلا کرو، بلکہ شاید الفاظ یہ ہیں کہ پہلے اسے عذاب میں مبتلا کرو کہ اس کے ماتھے پر جنبش بھی نہیں آتی، لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو وہ بھی پھر عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی عذاب کا شکار ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کر رہے لیکن نہیں روک رہے وہ بھی عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی ان کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن کیسے ہوگا یہ ایک الگ سوال ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو گناہ کر رہے ہیں اللہ انہیں زیادہ سزا دیں، اور جو گناہ نہیں کر رہے اللہ انہیں تھوڑی سزا دیں، یا اللہ انہیں قیامت کے دن دنیا میں جو سزا دی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن سزا نہ دیں، وہ الگ معاملات ہیں۔ دنیا کے اندر پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب میں
دونوں قسم کے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں روک رہے وہ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک ہاں جی، کہ جب مسلح لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ کا عذاب اس بستی پر، اس قوم پر نہیں آتا۔ یہ تین گناہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے، جن تین گناہوں کی وجہ سے یہود پر لعنت کی گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وہ آیت کریمہ جو میں نے اب تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا ان یہود کا ایک اور بڑا جرم کیا تھا، بڑا جرم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ اللہ فرماتے ہیں ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم ان میں سے بہت لوگوں کو، ان یہود میں سے بہت لوگوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا کہ وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ یہود کا ایک بڑا جرم، ان پر جو لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے اور اللہ کی ناراضگی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کافر لوگوں کو دوست بناتے تھے۔ کافر لوگوں سے مراد مشرکین مکہ، یعنی یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور کہنے کو مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہود اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے اس دور میں، عیسائی بھی اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، مسلمان اس دور میں اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے۔ آج اللہ معاف کرے مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب کو پس پوش ڈال دیا ہے۔ تو یہود کو مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہود بھی اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب تھے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مسلمان بھی اہل قرآن تھے اور عیسائی بھی اہل انجیل تھے۔ مسلمان بھی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہود بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور تورات میں اور یہود کی جو کتابیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، قرآن کریم کی صفات موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی۔ تو یہود کو مشرکین کے بالمقابل مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہود نے کیا کیا؟ اپنی دیگر خباستوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے بالمقابل کافروں مشرکوں سے دوستی کی۔ وہ کہتے تھے باقاعدہ کہ اگر ان سے پوچھا جاتا، مشرکین اگر پوچھتے یہود سے کہ بھئی ہم تو جاہل لوگ ہیں، اس دور میں مشرکین مکہ کو جاہل سمجھا جاتا تھا، امی، اور یہود کو اور عیسائیوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر یہود سے پوچھا جاتا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہم مکہ کے لوگ بہتر ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بہتر ہیں۔ اب یہود کو وہاں سچی گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن یہود وہاں جھوٹی گواہی دیتے ہوئے کہتے کہ مشرکین بہتر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس بات کا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ یہود کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کے بالمقابل رستے کے اعتبار سے۔ یہود کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کے بالمقابل، ایمان والوں کے بالمقابل مشرکین کی حمایت کرتے تھے، اور مشرکین کو سچا کہتے تھے، مشرکین کو حق پر کہتے تھے، اور وہ مشرکین سے دوستی کرتے تھے، کفار سے دوستی کرتے تھے۔ تو کفار سے دوستی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ یہود کا ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ کافر لوگوں سے دوستی کرتے تھے۔ تو کافروں سے دوستی یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور کافروں سے دلی ہمدردی رکھنا اور ان کے کفر کے باوجود، حق سے انکار کے باوجود ان کو دوست بنانا۔ یہود یا عیسائی ان سے دوستی کریں یا مسلمان ان سے دوستی کریں، اللہ نے مسلمانوں کو بھی کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم پیچھے پڑھا آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء کہ اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کافروں میں سے بھی اور یہود میں سے بھی۔ تو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، دلی دوستی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ کفار سے دوستی کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لبئس ما قدمت لهم انفسهم البتہ بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت برا یہ عمل ہے
جو ان کے لیے ان کی جانوں نے آگے بھیجا۔ کون سا عمل؟ یہ کفار سے دوستی کرنے والا، کفار سے دوستی کرنے والا یہود کا یہ عمل کہ یہود مسلمانوں کو چھوڑ کر، حالانکہ مسلمانوں اور یہود کے اندر یہ کل مشترک ہے عیسائیوں کی طرح کہ یہ سب اہل کتاب ہیں، یہ سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کفار سے ان کا دوستی کرنا اور کفار کی غلط حمایت کرنا، اللہ فرماتے ہیں البتہ بہت بری چیز ہے جو آگے بھیجی ان کے لیے ان کی جانوں نے، یعنی یہ جو عمل ہے ان کا یہ بہت برا عمل ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل انسان آگے بھیجتا ہے، آخرت میں نامہ اعمال میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، انسان کو اس عمل کے مطابق قیامت کے دن دنیا میں بھی تھوڑی بہت جزا سزا مل جاتی ہے، اصل جزا اور سزا آخرت میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے یہ عمل جو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، کفار سے دوستی والا۔ اس عمل کی سزا کیا ہے؟ اس بدترین عمل کی، کفار سے دوستی، غلط حمایت ان کی، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کی ان پر ناراضگی ہوئی، اللہ ان سے ناراض ہوا، کس وجہ سے؟ کفار سے دوستی کی وجہ سے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب اللہ ناراض ہوا تو اللہ کی ناراضگی کا خمیازہ یہ ہے کہ اب عذاب میں ہمیشگی، پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اللہ کی ناراضگی بھی اور ہمیشہ کا عذاب بھی، اور اس کی وجہ کفار سے دوستی، یہ بدترین عمل ہے جو ان کے لیے ان کی جانوں نے آگے بھیجا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، والنبی، اور نبی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، تو نہ پکڑتے وہ ان کو دوست، یعنی یہود پھر کفار کو، مشرکین کو دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ بہت غور طلب آیت ہے، بہت توجہ طلب آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر یہود کا کر رہے ہیں، لیکن یہود کا جو عمل بیان کر رہے ہیں، یہ عمل صرف یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو عمل ہے، اگر یہ عمل یہود کے علاوہ کسی اور قوم میں بھی پایا جائے تو حکم وہی ہوگا جو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ پچھلی آیت میں بھی یہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن سنت، اگر یہ اس پر ایمان لے آتے یہ یہود، متخذوہم اولیاء، تو یہ کبھی بھی مشرکین کو، کفار کو دوست نہ بناتے۔ کیا پتہ لگا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی کافروں کو دوست نہیں بنا سکتا۔ پتہ لگا کہ کفار سے دوستی یہ اللہ پر ایمان لانا اس کے منافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے منافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا قرآن و سنت اس پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ پتہ لگا ایک بندہ منہ سے دعویٰ کر لے یہود تو اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر سنت پر ایمان نہیں لائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کفار سے دوستی بھی کرتے ہیں۔ پتہ لگا کہ ایمان کا صرف دعوے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ کچھ ایسی شرائط بھی ہیں کہ ان شرائط کو بھی انسان کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایمان کی شرائط میں سے ایک کڑی شرط کفار سے دوستی نہ کرنا ہے، کفار سے راز و نیاز اور اس قسم کی چیزیں، یہ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان اور یہ قرآن پر ایمان کے منافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر یہ ایمان والے ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتے، لیکن یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ تو فاسق لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کبھی بھی آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
کہ وہ ان سے محبت کریں، ان سے راہ و رسم رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے کنبے قبیلے کیوں نہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ ان لوگوں سے دوستی، ان لوگوں سے محبت نہ کریں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں۔ کفار اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو جب کفار اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو کفار سے دوستی رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے راہ و رسم رکھنا، دلی تعلقات، تو یہ گویا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے منافی ہے یہ چیز، اور یہی بات یہاں فرمائی گئی ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔